إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ماضي الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. نوجوان ساتھیوں، عزت ماں بہنیں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے ہی خوش نصیب ہیں آپ. ولیوں کا ذکر سننے کے لیے ولی کے آستان کے سامنے بیٹھے ہو. تو آئیے، بہت مختصر وقت ہے، عصر سے پہلے بات کو ختم کرنی ہے. میں آیت کریمہ کے ترجمے پر کچھ لفظ گسائی کروں، اس سے پیشتر ایک بار بآواز بلند ہم سب مل کر ہمارے تمہارے سب کے آقا و مولا رحمت عالم نور مجسم ساقی کوثر شافع محشر حضور پور نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت و آل رسالت میں تحفہ درود پیش کیجئے، جھوم کر پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. سبحان اللہ. غوث کو یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، اور خواجگیت مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے دیکھ. سبحان اللہ. محترم حضرات، اللہ رب العالمین اپنی مقدس فیصلہ کن کتاب میں فرماتا ہے، خبردار، بے شک، پہلے خبردار کر دیا، پھر بے شک کی مہر لگائی. سبحان اللہ. اللہ کے جو دوست ہیں، اولیاء اللہ، ایک ولی کی بات نہیں ہے، ولی کا جمع ہے اولیاء. جتنے بھی ہیں یہ تمام کی شان بیان اللہ رب العالمین نے کی، ان کی پہچان ہمیں بتائی. یہ کیسے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہیں کوئی خوف یعنی کہ ڈر بھی نہیں ہے، اور کوئی حزن یعنی غم چنتا نہیں ہے. پوری کائنات کی آپ اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات پر نظر کرو، کہیں بھی ایسی جماعت نہیں ملے گی، کہیں ایسے لوگ نہیں ملیں گے، کہیں ایسی قوم نہیں ملے گی. ارے انسان تو انسان، حیوان میں بھی ایسے ایسے حیوان ہیں کہ لوگ نام سنتے ہی ڈرتے ہیں. ایسے موذی جانور ہیں کہ کہیں سے جو آ جائے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے. لیکن میں نے اس موذی جانور کو بھی ڈرتے ہوئے دیکھا کہ کوئی لکڑی لے کے آگے مجھے ختم نہ کر دے. شیر
نعرے تکبیر، جس کو جنگل نعرے رسالت، سرکار محب ملت. اکیلے جاتے اور کبھی سامنے آ جائے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھنے والے کا سفید پاجامہ پیلا ہو جائے، لیکن وہ شیر بھی کسی بندوق والے سے ڈرتا ہے میرے پہ گولی نہ چلا دے. میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے، ہر چھوٹا بڑے سے ڈرتا ہے، ہر نوکر سیٹ سے ڈرتا ہے، ہر اولاد ماں باپ سے ڈرتی ہے، ہر شاگرد استاد سے ڈرتا ہے، ہر مرید پیر سے ڈرتا ہے، ہر بہو ساس سے ڈرتی ہے. دیکھا ہے ہم نے. غلام آقا سے ڈرتا ہے. ڈر بغیر کا کوئی ڈھونڈو کہ جس کو کسی کا بھی ڈر نہ ہو. ارے اس بڑے سے بڑا منسٹر کیوں نہ بن جائے. میرے بزرگ اور دوستوں، بہومت حاصل کر کے اپنے منمانی قانون بنانے والا ہوم منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو، میں یہ پوچھتا ہوں کہ تجھے یہ سیکیورٹی کی ضرورت کیوں؟ کیا بات ہے، واہ، سارا ہندوستان تیرا ہے. کیا بات ہے، واہ. سسن میں تجھے بہومت حاصل ہے تو جواب دیتا ہے کہ مرنے کا ڈر لگتا ہے. اتنا بڑے عہدے پہ جانے والے کے آگے 10 گاڑیاں، پیچھے 10 گاڑیاں، ساتھ میں باڈی گارڈ. آئے ہائے تو ڈرتا ہے. انڈیا کا پرائم منسٹر ہو کے ڈرتا ہے. ہائے ٹرمپ، امریکہ کا سب سے بڑا پریزیڈنٹ ہے. کتنی بڑی سیکیورٹی ہے میاں. گورنمنٹ کروڑوں روپے تو ان کو سنبھالنے کے لیے واپر رہی ہے. غریبوں کو کھانا نہیں مل رہا. ان کی سیکیورٹی کے پیچھے گورنمنٹ کروڑوں روپے برباد کر رہی ہے. ایک دن کے لیے آتا ہے، 6 دن پہلے تو گاؤں کی چیکنگ ہوتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی منسٹر یہاں آنے کا ہو تو پہلے دیکھ جاتے ہیں چھپی پولیس. تم کو خبر بھی نہیں پڑے گی، جائزہ لے جائیں گے کہ یہاں پردھان منتری نے مکلوائے تھے اسے کہ نہیں. کتنے ڈرتے ہیں لوگ، کتنے ڈرتے ہیں. تو منسٹر ہو کے بھی ڈرتا ہے، تو پریسیڈنٹ ہو کے بھی ڈرتا ہے، تو سیٹ ہو کے بھی ڈرتا ہے. میرے گھر میں رات کو چوری نہ ہوئے. تیجوری کے اندر نوٹیں کیوں رکھتے ہو؟ کھلے کباٹ میں رکھنے. ڈر ہے کوئی لے جائے گا. کھلے ٹیبل پہ سونے چاندی کے ہار تیرے جیورات رکھنے، بند پہ بند، تالے پہ تالے. ڈر لگتا ہے کوئی لے جائے گا. مجھے کہیں سے بھی ایک ایسا آدمی لا کے بتا دو جو کسی سے نہ ڈرتا ہو، کوئی پرواہ نہ ہو، کوئی چنتا نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. ارے میاں، نبی کو بھی ڈر ہے. نبی کا مقام بے شک ولی سے ہزاروں نہیں لاکھوں گنا بلند اور بالا ہے. نبی کو بھی ڈر ہے، نبی کو بھی ڈر ہے. دیکھو ولی کی شان، دیکھو ولی کا مقام. نبی کو کس بات کا ڈر؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ معصوم ہے، معصومیت کا درجہ رکھنے والا ڈر رہا ہے. کس کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ خود کی ذات کا نہیں، پیچھے امت کھڑی ہے. ہر نبی کی کوئی امت ہوتی ہے، امت کی بخشش کی فکر اور اس کا ڈر ہے کہ میری امت کی بخشش ہوگی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں.
یہ ڈر ہر نبی لے کے چل رہا ہے، اور قربان جاؤ راجن شاہ جیسے لاکھوں کروڑوں ولیوں پر۔ سبحان اللہ۔ خدا فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ کے دوست ہیں، اور دوست کا رشتہ سب سے اونچا ہے، سب سے نرالا ہے، سب سے الگ ہے۔ دوستی کو معمولی نہ سمجھو، دوست اختیارات رکھتا ہے، دوست ایک دوسرے سے پکی اور سچی محبت رکھتا ہے، دوست آپس میں برابر ہوتے ہیں، اس میں کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ دنیا کے رشتے کو آپ دیکھتے چلے، انسان پیدا ہوا پہلا رشتہ بنا ماں باپ کا اور اولاد کا، تو دو میں دیکھے جائیں گے کہ ماں باپ کا درجہ بڑا ہے، اولاد کا چھوٹا ہے۔ اسی گھر کے اندر دوست یا 3 سال کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہوا تو دونوں بھائی بنے یا بھائی بہن بنے، تو جو پہلے پیدا ہوا ہے وہ بڑا بھائی، بعد میں پیدا ہوا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن۔ یہ دو بھائی بہن میں بھی کوئی برابر نہیں، چاچا بڑا ہے، بھتیجا چھوٹا ہے، ماموں بڑا ہے، بھانجا چھوٹا ہے، نانا بڑا ہے، نواسا چھوٹا ہے، دادا بڑا ہے، پوتا چھوٹا ہے۔ اب رشتے دیکھتے جاؤ، آپ کہو گے کہ میاں بیوی، ارے قرآن کہتا ہے کہ میاں کو بیوی سے زیادہ مرتبہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس کا مرتبہ بڑا ہے۔ آپس میں یہ بھی برابر نہیں، وہ بھی برابر نہیں، وہ بھی برابر نہیں۔ شاگرد چھوٹا، استاد کا مرتبہ بڑا، مرید چھوٹا، پیر کا مرتبہ بڑا، نوکر چھوٹا، شیٹھ کا مرتبہ بڑا، غلام چھوٹا، آقا کی شان بڑی۔ بتاؤ برابر کون ہے؟ ایک رشتہ ہے، اور وہ ہے دوستی کا رشتہ۔ سبحان اللہ۔ آپس میں دو دوست، اس میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں۔ ایک کروڑ پتی ہو تو کیا اور ایک روڑ پتی ہو تو کیا، لیکن آپس میں اگر دوستی ہے تو دوست اس کو سیٹھ کہہ کے نہیں، صاحب کہہ کے نہیں بلائے گا، نام لے کے بلائے گا، کیونکہ آپس میں دونوں دوست ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے دوست ہیں تو ان کے مقام کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوست بنا لیے ہیں تو کیوں بنائے ہیں؟ دنیا میں ہم دوستی کس کی نبھتی ہے؟ ہم کس کو اپنا دوست بناتے ہیں؟ آدمی کی جو مرضی ہوتی ہے، خیالات ہوتے ہیں، عقیدے ہوتے ہیں، وہ اپنے جیسا ہی دوست پسند کرتا ہے۔ دیکھو بچے کا دوست بچہ ہوتا ہے، جوان کا دوست جوان ہوتا ہے، بوڑھے کا دوست بوڑھا ہوتا ہے، عورت کی دوستی عورت کے ساتھ ہوتی ہے، نمازی کے دوست نمازی ہوتے ہیں، بے نمازی کے دوست بے نمازی ہوتے ہیں، متقی کے دوست متقی ہوتے ہیں، عالم کا دوست عالم ہوتا ہے، شاعر کا دوست شاعر ہوتا ہے، پیر کے دوست پیر ہوتے ہیں۔ جیسا خود ہوتا ہے ایسا اپنا دوست پسند کرتا ہے۔ کاریگر کا دوست کاریگر ہوتا ہے، ویپاری کا دوست ویپاری ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آفیسر کا دوست آفیسر ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کلیکٹر کی دوستی اس کے پٹے والے کے ساتھ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنی کا دوست سنی ہوتا ہے، چمڑوں کے ساتھ سنی کی نہیں بنتی۔ سبحان اللہ۔ آدمی اس کو اپنا دوست بنائے گا جیسا وہ خود ہوتا ہے۔ تو رب نے اپنے بندوں میں سے
دوست کو چنے، دوستی پسند کی، اب کیسوں کو پسند کرے گا؟ تو آؤ رب کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ولی کی شان سمجھ میں آ جائے گی، ولی کا مقام سمجھ میں آ جائے گا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لو۔ صلی اللہ علی النبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم حضرات، اللہ پاک ذات ہے کہ نہیں؟ اللہ سبحان پاک، وہ خود پاک ہے، کسی ناپاک کو دوست بنائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کل عالم، ہر علم کا عالم، ذاتی علم رکھنے والی ذات، وہ کسی جاہل کو دوست بنائے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی مالک و مختار، وہ کسی محتاج کو، کسی کمزور کو دوست بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ قدرت والا، طاقت والا کمزور کو دوست نہیں بنائے گا۔ وہ اختیار والا لاچار بے بس کو دوست نہیں بنائے گا۔ سب علم رکھنے والا جاہل کو دوست نہیں بنائے گا، وہ خود پاک ہے، کسی ناپاک کو دوست نہیں بنائے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، وہ حیات ہمیشہ سی ہے، ہمیشہ رہنے والا کبھی مردے کو دوست بنائے گا؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ولی کی شان، تو ہر ولی پاک ہوتا ہے، ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی اختیار والا ہوتا ہے، ہر ولی زندہ ہوتا ہے، زندہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا دوست مردہ ہو نہیں سکتا، اللہ کا دوست جاہل ہو نہیں سکتا، اللہ کا دوست بے بس ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بزرگ اور دوستوں، ہم دنیا میں دیکھتے آئے ہیں، ہم کو اس بات کا احساس ہے، انوبھوتی کہ زندگی کے اندر کبھی کبھی ایسے موقع آتے ہیں، ہماری زندگی میں ایسے موقع آتے ہیں کہ وہ بات، وہ موقع سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا۔ ہماری زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہیں جو ہمیں سے چھپا کے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، چاہے وہ کام ہم نے اچھا کیا ہو، چاہے برا کیا ہو۔ ماں باپ کو نہیں بتاتے، پیاری بیوی کو نہیں بتاتے، جگر کے ٹکڑے جیسے اپنے لاڈلے بچوں کو نہیں بتاتے، بھائی بہن کے آگے پیش نہیں کرتے، کسی کو نہیں کہتے اپنی زندگی کے راز کی باتیں، چھپے بھید کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے۔ لیکن ایک جگہ ہے بتانے کی، ایک جگہ ہوتی ہے جسے بتا دیا جاتا ہے۔ کسی کا بھی راز کبھی ایسا نہیں کہ چھپا رہے، وہ راز آدمی اگر بتاتا ہے تو اپنے دوست کو بتاتا ہے، اپنے دوست کو بتاتا ہے۔ میرے میں چھپا راز کیا ہے میرا دوست جانتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی راز کی ساری باتیں عام لوگوں کو ظاہر نہیں کی، لیکن اللہ کے خاص بندے، اللہ کے ولی اللہ کے راز کو بھی جان لیتے ہیں، یہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس جو علم ہے، علم جاہل کے پاس جو علم ہے، علم ظاہری بھی ہے، علم باطنی بھی ہے، یہ غیب کے راز بھی جانتے ہیں۔
کیونکہ اللہ کے دوست ہے، یہ اللہ کے دوست ہے۔ اور جو بات اللہ نے نبی کو نہ بتائی وہ بات اللہ نے اپنے ایک ولی کے سامنے پیش کر دی، کھلی کر دی۔ اللہ اکبر۔ یار نعرے حیدری، نعرے تکبیر، آلِ رسول، سید آزاد قادری بابو۔ میرے بزرگ اور دوستوں، قرآن سے ثابت کرتا ہوں میں، سورہ کہف پڑھتے ہو نا جمعہ کو، سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا کلیم اللہ ہے، کتنے بڑے نبی ہیں یہ، اولو العزم رسول کے اندر ہمارے آقا کے بعد ان کا نمبر آتا ہے، اللہ سے کلام کرنے والا پیغمبر، اور قرآن کہہ رہا ہے ان کا مقام، ان کا مقام قرآن سمجھا رہا ہے کہ کلیم اللہ کیا ہے۔ کھولو قرآن، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ وہ رسول ہے جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، سب درجے میں سرکھے نہیں ہیں۔ یہ 24 کو کیوں سمجھ میں بات نہیں آتی قرآن کی؟ ارے رسول درجے میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، تو رسولوں کے سردار کی برابری کرنے نکلا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ملتا ہے، آپس میں ایک دوسرے برابر، رسول تو سب ہیں، لیکن کوئی صفی اللہ ہے تو کوئی نذیر اللہ ہے تو کوئی حبیب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے۔ منہم من کلم اللہ، سب رسولوں کے بعد ایک ایسا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، اور ایک ورفع بعضهم درجات، ایک ایسا ہے تمام درجوں سے بلندر ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، جشن غوث اعظم سرکار محب ملت۔ آؤ میں بتاؤں کون ہے کلیم اللہ۔ سب رسول ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، اور کلیم اللہ سے اونچا مقام حبیب اللہ سب سے ایک طرف، وہ ہے ہمارے آقا کی شان۔ یہی کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، بزرگوں اور دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ایک دن کا واقعہ ہے۔ دیکھو ولی کو اللہ نے کیسے مقام عطا کر کیے ہیں، ادھر ادھر کی بات نہیں کرنی، مجھے قرآن سے ثبوت دینا ہے۔ آپ تقریر کرتے ہیں، قوم کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں، کون؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام۔ تقریر ختم ہوئی، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ایک سوال کیا، حضرت میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بتا تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے یہ سوال پوچھا کہ اس دور میں فی الحال اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ پوچھنے والے نے یہ سوال پوچھا۔ کس سے پوچھا؟ کلیم اللہ سے پوچھا، نبی اللہ سے پوچھا، صاحب کتاب پیغمبر سے پوچھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے تورات شریف نازل کی ہے، وہ جلیل القدر پیغمبر، وہ جلالی نبی کہ جن کی روح قبض کرنے کے لیے جب ملک الموت آیا تھا، اس نے سلام کرے بغیر آپ کی روح قبض کرنے چاہا
تو اسے ایک تھپڑ ایسی ماری کہ ملک الموت کی آنکھ باہر نکل گئی تھی۔ جیسے ویسے نبی کی بات نہیں ہے۔ ملک الموت واپس گیا اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کی مولا یہ تیرا کیسا نبی ہے؟ سبحان اللہ۔ آج لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، میرا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، اور اس نے تو میرے کو ایسا لافہ مارا کہ میری آنکھ باہر نکل گئی ہے۔ یہ کلیم اللہ، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ پہلے میں نے جا کے ان کی قبض کی۔ کم وقت پہلے تو سلام کر، میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، سلام کرے بغیر تو نے کلام شروع کر دیا، جا معافی مانگ۔ ملک الموت نے آ کر سلام کی اور معافی مانگی۔ یہ وہ نبی ہے کہ موت کے فرشتے نے جس کے پاس معافی مانگی تھی۔ انہوں نے تقریر میں جواب دیا، پوچھنے والے نے سوال پوچھا تھا، حضرت اس دنیا میں ابھی فی الحال سب سے بڑا مولوی، بڑا عالم کون؟ ایک لمحہ سوچا آپ نے اور کہہ دیا، آپ نے جواب دے دیا، بالکل سچا جواب دیا آپ نے۔ لیکن کیا کیا؟ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ یہ جو میں کہا نا ہوں، તમારા માંથી કોઈ મને પ્રશ્ન પૂછે કે અત્યારે બાપુ સૌથી મોટા બાપુ કોણ છે? હું કહું કે હું અલ્લાહને ગમતું નથી। کلیم اللہ نے جواب غلط نہیں دیا تھا، اس لیے آپ سچے تھے جواب میں کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ جس نبی کو بھیجتا تھا اس نبی کو اس زمانے کا سب سے بڑا عالم بنا کر بھیجتا تھا۔ تو جواب آپ کا غلط نہیں تھا کہ اس دور کا عالم نبی تو میں ہوں، تو مجھ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اس دور میں؟ جواب بالکل صحیح تھا، لیکن میں کہا تو رب کو یوں ہوا کہ مجھے اسے بتانا چاہیے کہ عالم کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا ہوتا کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے، اس کی مہربانی سے اس وقت کا میں نبی ہوں اور نبی کو اللہ تعالیٰ بڑا عالم بنا کے بھیجتا ہے، اگر یہ کہہ دیا ہوتا تو بات وہیں پہ رک جاتی۔ نہیں، میں کہا ہوں پڑھوں کاڑی نہ کو 6 برس کی کروڑ کی 6 کروڑ برس کی عبادت کرنے والا انا خیر ہوں، انا یعنی میں، کیا بات ہے، واہ۔ ہوں بڑی ماں گئو جہنم ماں۔ عبادت پہ ناز نہ کرو، سجدے پہ ناز نہ کرو، علم پہ ناز نہ کرو، اپنے اندر عز و انکساری پیدا کرو۔ ولی کی زندگیوں کو دیکھو، کتنی سادگی تھی، کتنی سچائی تھی، اپنی ولایت کو کیسے چھپاتے تھے۔ جہاں بٹھاؤ وہاں بیٹھ جاؤ، جو دو وہ کھا لے۔ لوگ سمجھے کہ آکے معمولی مانس چھے، تو کیا پہچانے گا ولی کو؟ ارے کلیم اللہ نہ پہچان سکے، کیا بات ہے، پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کلیم کو سبق تو سکھاؤں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے اندر عز و انکساری پیدا ہو جائے۔ اب بڑے کو سبق سیکھنے کے لیے چھوٹے کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ آج تو چھوٹا ہو میٹرک پاس ہو تو میرے بزرگ اور دوستو، وہ سبق سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، مارگدرشن حاصل کرنے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ گریجویٹ ہوگا اس کے پاس جائے گا، جو اس سے بھی 4 کلاس زیادہ پڑھا ہوا ہے۔ لیکن کسی گریجویٹ کو یوں کہا جائے گا کہ جا وہ 10ویں پاس ہے، SSC پاس ہے، اس کے پاس جا سیکھنے، تو کیا کہے گا؟ میں جاؤں گا، میں تو گریجویٹ ہوں، 10ویں پاس ہے۔ بڑا کبھی چھوٹے کے پاس جاتا ہے؟
اس کو تکبر ہوگا؟ رب تعالیٰ بھیج رہا ہے نبی کو ولی کے پاس. سبحان اللہ. نبی کا مرتبہ تو ولی سے اونچا ہے. کہا اے کلیم جاؤ دو جگہ پہ سمندر جہاں جمع ہوتے ہیں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. وہاں جاؤ تمہیں میرا بندہ ملے گا, اس کی صحبت میں رہو, اس کی صحبت میں رہو, بس کچھ نہیں. دیکھو پڑھو مت ان سے, ان کے ساتھ سبق مت لو, صرف صحبت میں رہو. ارے اللہ والوں کی صحبت کیا رنگ لاتی ہے, یہ تو تم مولانا جلال الدین رومی سے پوچھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رومی سے پوچھو کہ شمس الدین شمس تبریزی کو ایک معمولی فقیر سمجھے تھے, کیا بات ہے, واہ. حال کیا ہوا تھا. فقیر کی ایک نظر نے تمہاری ساری کتابوں میں آگ لگائی تھی. ولی کو پہچان نہیں سکے تھے, عالم دین اور مفتی وقت تھے, پھر بھی کہا جاؤ دو دریا جمع ہوتے ہیں, وہاں میرا ایک بندہ ہے, اس کی صحبت میں رہو. پہنچے, ساتھ میں حضرت یوسف بن نون کو لیے, دوسرے بھی پیغمبر ہیں آپ کے ماتحت میں, ساتھ میں لیے یوسف بن نون اور موسیٰ کلیم اللہ. کھانے کے لیے ٹفن تیار کیا. ٹفن میں آج انہوں نے مچھلی پکائی. بھوک لگے گی تو کھائیں گے کیا بھائی راستے میں, کب بھی ان کو یہ باپو ملے. ٹفن بنایا, مچھلی پکائی. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو جہاں تمہاری پکی ہوئی مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چلی جائے وہاں راستہ ہو جائے گا, وہ راستے پہ چلے جانا, وہاں میرا دوست مل جائے گا آپ کو, اس کی صحبت میں رہنا. اللہ تعالیٰ نے سب آسان کر دیا. مچھلی بنا لی تھی, ٹفن لے کے چلے. اب ساتھ والے یوسف بن نون نے کہا موسیٰ آگے چل رہے ہیں, موسیٰ آگے چل رہے ہیں. ایک بہت بڑا پتھر آیا, وہاں پر بیٹھے, تھک لگی تھی. یوسف بن نون کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مچھلی کیا کرے گی. موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے, حضرت یوسف نہیں جانتے تھے. تو انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکے ہوئے تھے, تھوڑی سی نیند آ گئی. اس درمیان وہ پکی ہوئی مچھلی, سبحان اللہ. تیل میں بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور تھیلی میں سے کود کے دریا میں کود پڑی. سبحان اللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی, چلو اب آگے چلتے ہیں. آگے چلے, پھر ایک منزل آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار بھوک لگی ہے, ٹفن کھولو. یوسف کہتے ہیں کہ حضرت مچھلی تو نہیں ہے. تو کہ کہاں گئی؟ ارے وہ آپ جب سو رہے تھے نا زندہ ہو کے چلی گئی, دریا میں بھاگ گئی. ارے تو کیسا آدمی ہے, مجھے جگایا نہیں. ارے آپ کی نیند کو میں خراب کر سکتا ہوں, پیغمبر کی نیند ہے بھائی, نہیں جگایا. مچھلی چلی گئی, مجھے تو بھوک لگی ہے. ارے چلی گئی دریا میں زندہ ہو کے, وہ زندہ ہو کے جانے والی تھی. یہ تو میرے رب نے مجھے بتایا تھا, تم نے نہیں بتایا. چلو واپس. کہاں گئی وہ جو پتھر پہ اپنے بیٹھے تھے, آپ آرام کرتے تھے اسی جگہ پہ, وہاں گئے تو دریا میں راستہ بنا ہوا ہے, اسی راستے سے مچھلی چلی گئی. چلتے 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 دونوں گئے, ایک کنارہ آیا, ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, سلام عرض کی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت آپ کی صحبت میں رہنے کا مجھے حکم الہی ہے, میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں. آپ نے منع کیا, تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے, سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ صاحب میں صبر کرنا والا مجھے پاؤ گے, میں صبر کروں گا حضرت. ایسا چلو تو یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں, بیٹھو, میری صحبت میں رہنا ہے, میرے ساتھ چلو.
کشتی میں سوار ہوئے، بیچ دریا میں پہنچے جہاں بہت پانی، وہاں یہ بزرگ جن کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام، یہ خضر ہیں، یہ زندہ ولی ہیں، ان کو موت نہیں ہے، آج بھی زندہ ہے۔ خضر سے آپ کی ملاقات جو ان کی صحبت میں رہے، خضر نے کیا کیا؟ جب بہت پانی آیا نے تو کشتی میں کانا شروع کیا، کشتی کے اندر کانا پڑنے کا شروع کیا، سوراخ کرنا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، ارے خضر یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ابھی اندر سب پانی اندر کشتی میں آ جائے گا، ہم ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ خضر نے کہا میں نے کہا تھا نہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا، جاؤ چلے جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر معافی مانگی، انشاءاللہ اب ایسا نہیں کروں گا، اب ایسا کچھ نہیں کروں گا، آپ مجھے ساتھ میں رکھو۔ آپ نے پھر ساتھ میں رکھ لیے، چلو۔ پھر میرے بزرگ دوستوں ایک کنارے پہ پہنچے، ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، گاؤں میں آپ جا رہے تھے، ایک گھر تھا جس کی 3 دیواریں گر چکی ہے، ایک ہی دیوار کھڑی ہے۔ خضر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ دیوار کو سلامت رکھنی چاہیے، یہ بھی گر جائے گی تو تکلیف ہوگی۔ اب ادھر سے روڑے لائے، ادھر سے مٹی لائے، ادھر سے پانی لائے اور اس دیوار کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا۔ کلیم اللہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نہ کوئی جان ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی دعا، نہ سلام، کوئی پانی کا بھاؤ نہیں پوچھتا ہمارے۔ ایسے گاؤں میں یہ دیوار گرنے کی تیاری میں ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی ہم کو کیا ضرورت ہے؟ خضر نے کہا کلیم اللہ بھاگو مجھ سے، نکلو، میں نے تم کو پہلے کہا تھا کہ صبر کرنا پڑے گا، صبر تو کر نہیں سکتے، چلو چھوڑو ہٹو۔ پھر معافی مانگ لی، میری بھول ہو گئی، میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ تھوڑے اور آگے بڑھے، ایک چھوٹا بچہ ملا، خضر علیہ السلام نے اس بچے کو گلا دبا کے مار ڈالا، جان سے اس کو قتل کر دیا۔ چھوٹا بچہ تھا 5-7 سال کا، چلتا چلتا آ رہا تھا، اس کا گلا دبا کے مار ڈالا، خون کرا اس کا۔ اب کیسے موسیٰ علیہ السلام رہ سکتے ہیں؟ ارے یہ چھوٹا معصوم بچہ بے گناہ، تمہارا کیا گناہ کیا ہے؟ اس کو کیوں مار ڈالا؟ خضر نے کہا اے کلیم، اب نہیں، تم کو خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، اسی لیے میرے رب نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے۔ دیکھو اللہ کا حکم تھا، اس بندے کے پاس آپ کو بھیجا ہے۔ وہ کشتی میں نے سوراخ کیا، وجہ تم جانتے ہو میں نے کیوں کشتی کھاڑی کی؟ میں نے وہ گرتی ہوئی دیوار کو ریپیئر کی کیوں کی تم جانتے ہو؟ میں نے ایک معصوم بے گناہ بچے کو مار ڈالا، جان سے مار ڈالا، ختم کر دیا، سنگین گناہ میں نے کیا، تم جانتے ہو؟ کلیم اللہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ تم نہیں جانتے تو تقریر میں کیوں کہا تھا میں بڑا عالم ہوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہا تھا میں بڑا عالم؟ میں میرے رب کو پسند نہیں ہے، میں نکال دوں، میں رب کو پسند نہیں ہے۔ کیوں کہ کلیم اللہ سن لو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جو تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا۔ میرے رب نے جو عطا کیا ہے وہی میں جانتا ہوں۔ یہ تھی شان خضر علیہ السلام کی، اور خضر نبی نہیں ولی ہے، ولی۔ سبحان اللہ۔ سنو،
کشتی کو کانی اس لیے کی تھی کہ کشتی نئی تھی بالکل، اور اس کا مالک ایک غریب آدمی تھا۔ اگر سامنے کنارے پہ ڈاکو رہتے تھے وہ نئی کشتی لوٹ لیتے تھے۔ اس نئی کشتی کو ایک غریب آدمی کی کوئی لوٹ نہ لے تو میں نے اس کو تھوڑی خراب کر دی کہ کانے والی ہے نہ لے، بیچارے غریب کی روزی چلتی رہے۔ تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکو اس کو لوٹنے والے تھے؟ یہ علم نہیں تھا۔ میں نے وہ جو دیوار بنائی وہ گھر یتیم بچوں کا ہے، ان کے ماں باپ نے اس دیوار کے نیچے کچھ ان کے حصے کی رقم رکھی ہے۔ 3 دیواریں گر چکی ہے، اگر 4تھی دیوار بھی گر جاتی تو یتیم کا مال کھلا ہوتا، اور گاؤں کے لوگ تو بدماش ہیں، ہم کو سلام کرنے تک کے نہیں آئے۔ یہ بدماش لوگ اس یتیم کا مال کھا جاتے۔ یتیم کا مال بچانا ضروری تھا، اس لیے میں نے اس دیوار کو تھوڑی مضبوط کر دی۔ میں نے وہ چھوٹے بچے کو مار ڈالا۔ کیوں مارا؟ میرا تمہارا تو کچھ بگاڑا نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ہو کے ماں باپ کا قاتل بننے والا تھا، اور ماں باپ کا قاتل جہنم میں جائے گا۔ اس کو جہنم میں جانے سے بچایا ہے۔ یہ بڑا ہوئے نہیں، ماں باپ کو قتل کرے نہیں، اور جہنم میں جاوے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راز کی باتیں اسے علم غیب کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی راز کی باتیں اپنے ولیوں پر ظاہر کر دی ہے۔ ولی کو معمولی نہ سمجھو، اسی لیے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ ہر ولی کا مقام ہے، ولی کا یہ مقام ہے۔ وہ اختیار والے ہیں، وہ ہوا پہ اختیار رکھتے ہیں، وہ پانی پہ اختیار رکھتے ہیں، وہ زمین پہ اختیار رکھتے ہیں، وہ موت پہ اختیار رکھتے ہیں، وہ حکومت پہ اختیار رکھتے ہیں۔ معمولی نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ ارے ایک ولی چاہے تو پل میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ ایک ولی چاہے بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے۔ بزرگ اور دوستو، وقت ہو گیا ہے، سلام پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کہہ دو، درود پاک پڑھ لیجیے۔ عصر کا وقت قریب ہے، انشاءاللہ سرکار غوث اعظم، پیر پیرا، میر میرا، شاہ جیلا، غوث نہیں غوث العظم، کتب نہیں کتب الاقطاب، کتب نہیں کتب الاقطاب، پیر نہیں پیران پیر۔ دست یہ ہے جہاں فرشتے نہیں پہنچے تھے، جہاں کسی کی رسائی نہیں تھی، وہاں میرے غوث کی روح پہنچی تھی نوجوان کی شکل میں۔ معراج کی رات میں دنیا میں غوث اعظم کو آنے کی 470 برس کی کو جب جینے کی ضرورت پڑی، عرش پہ چڑھنے کی ضرورت پڑی، ایسی سیڑھی کی ضرورت پڑی، رب سے آپ نے کہا مجھے سیڑھی رکھو یہاں پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عالم ارواح میں سے ایک روح کو بلائی، نوجوان کی شکل میں روح آئی، اور اس نے کاندھا دیا، یا رسول اللہ میرے کھبے پر قدم رکھ کے آپ چڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور نے قدم بھی رکھا، اوپر چڑھ گئے، رب سے پوچھا مولا نوجوان کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا لاڈلا بیٹا ہے، یہ سیدنا عبد القادر جیلانی محی الدین بن کر تمہارے دین میں جب کمی پیدا آئے گی، کمزوری پیدا آئے گی، مسلمان گمراہ ہو جائیں گے، بے عمل ہو جائیں گے، اسلام کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے یہ پھر سے دنیا میں جائے گا۔ یہ آپ کی آل ہے، آپ کی اولاد ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا بیٹا عبد القادر، میرا قدم تیری گردن پر، میرا قدم تیری گردن پر، تیرا قدم تمام اولیاءوں کی گردن پر ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام اولیاءوں کی گردن پر ہوگا۔
یہ ہے میرے غوث کی شان۔ اور جب 470 سال کے بعد جیلان قصبے میں سادات کے گھرا میں رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ دنیا میں تشریف لائے، سو شان یہ تھی کہ معراج میں کاندھا دیا تھا، نقش کھبے پر موجود۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن غوث اعظم، قادری دولہا، اور تا حیات دنیا میں رہے تب تک کہ میرے غوث کے کاندھے پر آقا کے قدم کا نشان موجود۔ سبحان اللہ، یہ ہے آپ کا روحانی مقام بزرگوں اور دوستوں، اور بے شمار آپ کے روحانی مکانات ہیں، مقامات ہیں، ان کا چلنا پھرنا بولنا اٹھنا سب ولایت اور کرامت سے بھرپور ہے۔ سبحان اللہ، پیدا ہوئے تو رمضان تھا، بچے پہ روزے فرض ہوتے ہیں، پورا مہینہ ماں کا دودھ 3 کو نہیں پیا ہے۔ اعلان کیا کہ سارے پیدا ہونے والے عام ہیں، میں خاص ہوں، میں اسی دین کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ پیدا ہوتے ہی نانا جان کی شریعت پر عمل۔ ہم اٹھے کٹھے ہیں، روزے رکھتے نہیں، روزے کھا جاتے ہیں۔ یا غوث المدد کا نعرہ لگا دیں، کہاں سے غوث پاک تیری مدد کرے؟ ایک بھی رمضان کا روزہ نہیں رکھا، غوث نے تو عالم سیرخاری میں روزہ نہیں چھوڑا، سبحان اللہ، نماز نہیں پڑھتے، غوث کا نعرہ لگاتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستوں، غوث اعظم کو راضی کرنا ہے تو نانا کی شریعت کے پر پابندی سے عمل کرتے سیکھو، عمل کرتے سیکھو، اور پھر نعرہ لگاؤ۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، سرکار نے وعدہ کیا ہے، کوئی مجھے پورب سے پکارے اور میں پشچم میں ہوں گا تو وہاں اس کی سطر ڈھانکوں گا، کوئی مجھے پشچم سے پکارے میں پورب میں ہوں گا تو وہاں اس کی سطر کو ڈھانکوں گا، وہاں اس کی مدد کروں گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ غوث اعظم کی تعلیمات پر عمل کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ولیوں کو اختیار ہے، یہ تو ولیوں کے امام ہیں، ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا، ان کے اختیار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ پڑھنے گئے بغداد، آپ کی اماں کا گھر پہ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی اماں کی سہیلی تھی، آپ جب 4 مہینے کے تھے تو گھوڑیے میں کھیلتے تھے، ان کی امی گھر میں کام کرتی تھی تو آپ کی سہیلی آ کے آپ کو جھلا دیتی تھی، غوث پاک کی اماں کی سہیلی آپ کو جھلا دیتی تھی، وہ سہیلی دیکھتی تھی، غوث اعظم جھولے میں سے اڑتے تھے، آسمان میں چلے جاتے تھے، 4 مہینے کے، کتنے مہینے کے؟ 4 مہینے کے تھے، آسمان میں جاتے ہیں، چاند اور ستاروں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کھیل پورا ہوتا پیچھے آگے اپنی جھولی میں سو جاتے تھے۔ یہ آپ کی اماں کی سہیلی، جن کو آپ خالہ جان کہا کرتے تھے بڑے ہو کر، وہ دیکھا کرتی تھی، کبھی کسی کے سامنے اس نے بیان نہیں کیا، وہ بہت بڑی ہوئی، اسے خبر پڑی کہ ان کا بیٹا عبد القادر تو بہت بڑا عالم بن گیا ہے، اس نے بڑا دارالعلوم بغداد میں کھولا ہے، لاکھوں کروڑوں ہزاروں اس کے مرید بنے ہوئے ہیں اور بڑی عزت حاصل کی ہے، لاؤ میں ملنے تو جاؤں۔ وہ بڑی 80 90 سال کی ہے، یہاں غوث اعظم نوجوان ہے، جامعہ نظامیہ چلا رہے ہیں اور پورے عراق میں ڈنکا بج رہا ہے غوث اعظم کا۔ یہ بوڑھی وہاں پر پہنچی، مجھے پہچانتے بھی ہے کہ نہیں، جا کر پہچان کرائی تو آپ نے بڑی عزت کی، اپنے گھر لے گئے، گھر والوں سے کہا یہ میری ماں کی سہیلی میری خالہ ہے، بچپن میں اس نے مجھے جھولا جھلایا ہے، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہے، میری ماں کی طرح ان کی خدمت کی جائے۔ بڑی خدمت کی، بڑی تواضع کی۔ ایک دن دونوں آخری بات آمنے سامنے بیٹھے تھے، کوئی نہیں تھا تو پوچھا میاں عبد القادر ایک بات پوچھوں؟ کیا بات ہے؟ پوچھو خالہ جان پوچھو۔ تو کہ جب تم 4 مہینے کا تھا نا تو میں دیکھتی تھی
کہ تو جھولے سے اڑ کے نکل جاتا تھا، آسمان کی طرف جاتا تھا، سبحان اللہ چاند ستاروں کے ساتھ کھیلتا نظر آتا تھا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ تو میرے غوث فرماتے ہیں خالہ جان اس وقت میں آسمان پہ جاتا تھا، چاند کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، سورج کے ساتھ کھیلتا تھا۔ اب وہ معاملہ ہے کہ سورج میرے پاس آتا ہے، سبحان اللہ چاند میرے پاس آتا ہے، ستارے میرے پاس آتے ہیں۔ کبھی بھی سورج میری رضا کے بغیر طلوع نہیں ہوتا، نیا سال میری رضا کے بغیر حاضر نہیں ہوتا، نیا مہینہ میری رضا کے بغیر آتا نہیں ہے، چاند میری رضا کے بغیر نکلتا نہیں ہے۔ آج وہ میرے پاس آتے ہیں، جب چھوٹا تھا تو میں ان کے پاس جاتا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اپنے وقت کا محقق شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی جیسی شخصیت نے فرمایا ہے کہ غوث اعظم بمنے بے شرو شامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلاۃ و سلام علیہ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا رسول اللہ، گاڑی پر سے لیتا ہے یہاں سے گاڑی سے یہ بھی الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تصریف رکھے فاتحہ خوانی ہوگی۔ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ